26واں پارہ سورہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالهم، اللہ کریم نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، اور مدنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب دو طرح کی ہیں، ایک کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے اور دوسری ترتیب کو ترتیب توقیفی۔ یعنی یہ جو قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب ہے، پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی صورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ اسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم سے ترتیب دیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم سے ترتیب دیا۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ترتیب قرآن کی ترتیب نزولی ہے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، آیتیں نازل ہو رہی تھیں، تو ان کی ترتیب کیا تھی، اور وہ ترتیب یقینی اور قطعی نہیں ہے جس طرح کے ترتیب توقیفی ہے، یہ موجودہ ترتیب ہے جو۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورہ محمد یہ 47 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 95 نمبر کی صورت ہے۔ اور اس سے پہلے سورۃ الحدید نازل ہوئی ہے 94 نمبر پر، اور اس کے بعد سورۃ الرعد یہ نازل ہوئی ہے 96 نمبر پر۔ اور اس سورت مبارکہ کی آیات 38 آیات ہیں، اور جبکہ اس کے 4 رکوع ہیں، اور اس سورت کے کلمات 558 کلمات ہیں، اور جبکہ اس سورت کے حروف 2475 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اور اس کی مختصر اس کے تعارف کہ اس کے اندر کیا بیان ہوگا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کے 2 نام ہیں۔ ایک نام تو محمد ہے، جو کہ دوسری آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد۔ اس صورت مبارکہ کا اس دوسری آیت میں آنے کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا گیا۔ ہمارے ہاں جو قرآن کریم ہیں، ان قرآن کریم میں اس سورت کا نام محمد ہے، اور جبکہ اس سورت مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ اس سورت میں چونکہ جہاد اور قتال کے احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو عرب کے اندر قرآن کے نسخے پائے جاتے ہیں، ان نسخوں کے اندر یہاں پر اس سورت کا نام ان کے ہاں سورہ محمد نہیں بلکہ انہوں نے سورہ قتال رکھا ہے۔
وہاں پر یہ سورت سورہ قتال کے نام سے ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں نام اسی سورت کے ہیں، سورہ محمد بھی اور اسی طرح سورہ قتال بھی اس سورت مبارکہ کے یہی دو نام ہیں۔ اور عربوں کے نسخے کے اندر قتال نام ہے اس سورت کا، ہمارے نسخوں میں اس کا نام محمد ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے اس سورت مبارکہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مشرکین مدینہ پاک کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنا چاہتے تھے اور اس کی مغلوب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور مدینہ پاک پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس سورت مبارکہ میں جہاد کے احکام بیان کیے گئے اور مجاہد کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ منافقین کے سامنے جب جہاد کا ذکر ہوتا تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، اور اس میں اللہ پاک نے منافقین کا بھی تذکرہ کیا، اور اسی طرح اس سورت مبارکہ میں منافقین کی مذمت بیان کر کے ان کا برا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح قیدیوں کے احکام بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے اس سورت مبارکہ میں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات سمجھ لیں کہ جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے۔ جنگ جو ہے مطلق لڑائی کو کہتے ہیں، چاہے وہ لڑائی جس مقصد کے لیے بھی ہو، انسان لڑے تو اسے جنگ کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد سے ہو۔ اور جہاد یہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بولا جاتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان اٹھے، کفار سے جہاد کرے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ جہاد ہے اور جنگ عام ہے۔ اسی طرح مطلق جد و جہد جو کی جاتی ہے، جد و جہد کا معنی کوشش، محنت، اور یہ جہاد نہیں ہے۔ جد و جہد آدمی اگر اس کو جہاد ہی سے لے تو مطلق جد و جہد، کوشش اور محنت کرنا، یہ بھی جہاد کے اندر شامل نہیں ہے۔ جنگ اور جہاد اور جد و جہد میں یہ فرق ہے۔ اور سورت مبارکہ کی ابتدا اللہ پاک نے ان لوگوں سے کی جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان سے ان لوگوں نے روکا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کا جہان میں ناکام لوگ، اور فرمایا ایسے لوگ جن کا ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر وہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان کے سارے اعمال کو اللہ پاک نے ضائع کر دیا۔ اعمال کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے۔ جس دل کے اندر ایمان کی دولت ہے اس بندے کے نیکی کا عمل بھی قبول ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو غیر مسلم جتنے بھی نیکی کے کام کرے انہیں دنیا میں تو اجر ملتا ہے، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ اور پہلی چیز بیان فرمائی الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اور دوسری چیز بیان فرمائی وصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں قبول کرتے، اسلام سے، اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اسلام سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور پہلا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں کفر کا غلبہ ہو وہاں مسلمانوں کو شعائر اسلام پر عمل کرنے سے روکنا۔ جہاں کافر زیادہ ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، مسلمانوں کو شعائر اللہ پر عمل کرنے سے روکنا، جیسے کہ پوری تاریخ انبیاء کی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ انبیاء نے ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، انہیں دعوت دی، لیکن وہ لوگ انبیاء کو عبادت اور تبلیغ سے روکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کو تبلیغ اور عبادت سے روکا، اور ہر سازش کی کفار نے، مگر انبیاء نے اپنا مشن جاری رکھا۔ اور دوسرا طریقہ اسلام سے روکنے کا وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں
سازشوں کا جال بنا جاتا ہے، اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازش کی جاتی ہے، ہر غیر مسلم اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف سازشیں کرتا ہے، اور جس کے ذریعے مسلمانوں کو دین اور اسلام اور قرآن سے دور کیا جاتا ہے، بدظن کیا جاتا ہے، لوگ بدظن ہو جاتے ہیں دین اسلام سے، شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمان کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے، اور یہ فتنہ ہر زمانے پہ رہا، لیکن قرب قیامت یہ فتنہ عروج پہ ہوگا، اور اس وقت بھی یہ فتنہ عروج پہ ہے۔ غیر مسلم کی سازشوں سے مسلمان کو اسلام سے بدظن کیا جاتا ہے، قرآن سے بدظن کیا جاتا ہے، اور یہ فتنہ اس زمانے میں بھی عروج پر ہے۔ پوری دنیا کے اندر عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو مرتد بنانے کی سب سے جو منظم کوشش کر رہی ہیں وہ مشن عیسائیوں کا ہے، اس وقت عروج پہ ہے، اور عیسائیوں کی تقریباً 2014 کی رپورٹ کے مطابق اس کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ عیسائیوں کی جو تنظیمیں ہیں، یہ 2014 کی بات ہے، 23,300 سے زائد ان کی تنظیمیں ہیں، جن کا مقصد اور مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان کو مرتد بنایا جائے، اسلام سے پھیر دیا جائے، اور سب سے زیادہ منظم مشن عیسائیوں کا ہے، اور یہ صرف اسلامی ممالک میں 23,300 سے زائد جو تنظیمیں ہیں، جو NGOs ہیں، یہ صرف اسلامی ملکوں میں کام کرتی ہیں، اور یہ ساری جتنی بھی تنظیمیں اور NGOs وغیرہ ہیں یہ عیسائیوں کے چرچ کے زیر انتظام چلتی ہیں، اور چرچ جو بھی یعنی ہماری جس طرح مسجد ہے ان کا چرچ ہوتا ہے، اور ان کا جو پادری ہے ساری ہدایات وہ دیتا ہے کیسے گمراہ کیا جائے اور کیسے مسلمانوں پہ تیر ارتداد کے برسائے۔ دوبارہ یہ ساری تنظیمیں جتنی بھی ہیں 23,000 سے زائد یہ چرچ کے زیر انتظام چلتی ہیں، اور ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو دین اسلام سے دور کیا جائے۔ عیسائیوں کے بعد یہودی ہیں، پھر قادیانی ہیں، ہر غیر مذہب جو ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ کس طرح مسلمان غیر مسلم ہو جائے، چاہے غیر مسلم کا آگے کوئی بھی شعبہ اختیار کرے لیکن غیر مسلم ہو جائے، ان کی کوشش یہ ہے۔ اور جب کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے اوپر محنت نہیں کرتے، مسلمان تو غیروں کے لیے کیا محنت کریں گے؟ تو آج مسلمان کی نہ کوئی اپنی سوچ ہے، نہ کوئی نظریہ ہے کہ جس پر چل کر وہ ترقی کے منزلیں طے کرے۔ جب تک مسلمان دین اسلام سے مخلص تھا، مسلمان ترقی کر رہا تھا۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں پر زوال شروع ہو گیا، آج تک مسلمانوں کے قدم پھر نہ سنبھل سکے۔ آج مسلمان قرآن سے دور ہے، خود مسلمان اپنے کردار سے دین حق کی تبلیغ میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں، لہذا دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کریں اور قرآن سے قریب ہو جائیں، اور دوسروں کو انسان اتنا نہ کہے، اور خود انسان کے اندر ہزاروں خامیاں اور دوسرے کے اندر ایک بھی ہوگی تو انسان وہیں پہ تیر چلاتا ہے۔ ہر انسان دوسروں کو نہ دیکھو جی وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ نہیں ہو رہا، انسان اپنے کردار کو بدلے، اللہ کے قرآن کے قریب ہو جائے۔ انشاءاللہ قرآن انقلابی کتاب ہے، انشاءاللہ ہر طریقے سے انسان کی رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ضائع کر دیے ان لوگوں کے اعمال۔ اللہ ہم سب کو عمل